یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی شان ہے کہ اس کے حفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور پھر کیا کیا واقعات ہوتے ہیں کہ کس قدر مختصر وقت میں حفظ کرنے کے معاملات ہوتے ہیں، کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ ہم نے آسان کر دیا، تو پھر اس آسانی کے، اس اعلان کے پھر جو مظہر ہوتے ہیں، جو ظہور ہوتا ہے، جو پھر ہمیں نمونے ملتے ہیں، تو پھر حیران کن معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے بزرگان دین بھی ہے کہ جنہوں نے 1 سال میں حفظ کر لیا، بعض بزرگان دین کا معاملہ یہ ہوا کہ 6 مہینے میں حفظ کر لیا، بعض نے 3 مہینے میں حفظ کر لیا، بعض نے 2 مہینے میں حفظ کر لیا، ایسی کیفیت بھی ہوئی، بعض نے 1 مہینے میں حفظ کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اعلان فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو حفظ کے لیے آسان کر دیا، تو پھر اس کے نمونے ملتے ہیں۔ پھر یہاں تک بات آتی ہے اسماعیل لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا اور بیوی حافظ قرآن تھی اور یہ حافظ نہیں تھے، تو بیوی نے کہا کہ کیا تم حافظ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، تو اس بیوی نے کہا کہ جب تک تم حافظ نہیں بنو گے تو قریب نہیں آنا۔ تو پریشان ہو گئے، لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بھئی حافظ بننا چاہتا ہوں، کتنی مدت ہوتی ہے، کتنے دن میں حافظ بن سکتے ہیں؟ کسی نے کہا 3 سال، کسی نے کہا 2 سال، تو بہت پریشان ہو گئے، بولے کہ بڑی مدت ہے یہ۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو تمہارا معاملہ جو ہے معمول کے خلاف ہے، معمول تو یہ ہے کہ 3 سال میں، پھر تھوڑا تاخیر ہو گئے تو 4 سال، ذرا جلدی ہو گئی تو 2 سال 2.5 سال، یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن تم تو بہت جلدی سے حافظ بننا چاہ رہے ہو، تمہاری طرف تو یہ ہے، تو تمہارا معاملہ جو ہے معمول سے ہٹ کر ہے۔ لہذا دیکھو وہاں پر ایک بزرگ ہے اسماعیل لاہوری کے نام سے، ان کے پاس تم جاؤ اور جا کر اپنا مسئلہ پیش کرو، شاید حضرت کا کچھ کرم ہو جائے، حضرت کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے، تو پھر تمہارا بیڑا پار ہو جائے، تمہارا مقصد حل ہو جائے۔ تو چنانچہ واقعی میں آتا ہے کہ پھر یہ آدمی جاتا ہے حضرت اسماعیل لاہوری کے پاس، جا کر پھر اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے کہ میں جلد از جلد حافظ بننا چاہتا ہوں، میری یہ طلب ہے، میرے یہ بے چینی کا عالم ہے۔ تو حضرت اس کی بے چینی کو دیکھ کر، اس کے جذبے کو دیکھ کر، اس کے طلب کو دیکھ کر، کیفیت کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کل فجر کی نماز تم ہمارے اقتداء میں پڑھنا، کل فجر کی نماز تم ہمارے پیچھے پڑھنا اور ہمارے داہنے طرف تم رہنا۔ حضرت اسماعیل لاہوری امامت فرماتے تھے، تو چنانچہ آدمی لازمی بات ہے، رات بھر نیند آنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، بے چینی کی کیفیت ہے، فجر کا انتظار ہے۔ تو چنانچہ اول وقت میں آدمی حضرت کی مسجد کو پہنچ جاتا ہے اور داہنے طرف پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت تشریف لاتے ہیں، اقامت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، پہلی رکعت کی تکمیل ہوئی، دوسری رکعت کی تکمیل ہوئی، قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی نماز کے اختتام پر حضرت اسماعیل لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی دائیں طرف جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، تو پھر واقعی میں آتا ہے کہ جتنے لوگ دائیں طرف تھے سارے کے سارے حافظ قرآن بن جاتے، اور جیسے ہی بائیں طرف جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو سب کو، بائیں طرف والے سارے لوگوں کو تجوید کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا آ جاتا ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے نمونے، حیران کن نمونے پھر ہم کو نظر آتے ہیں حفظ قرآن کے، قرآن کو حفظ کرنے کی پھر کیسے کیسے نمونے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو ایک حق جو بیان کیا گیا قرآن کا کہ قرآن کی صحیح تلاوت کرنا، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا، جیسے پڑھنے کا اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق پڑھنا، کیونکہ جیسے ہی غلطی ہوگی، تلاوت اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، جیسا اس کو پڑھنا ہے ویسا معاملہ نہیں ہوگا، تو پھر معنوں میں تبدیلی ہوگی، بجائے ثواب کے پھر آدمی کے لیے عذاب کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سورہ کوثر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ ہے کہ انا، الف کے ساتھ جب آتا ہے نا یہ انا، تو مطلب ہوتا ہے کہ بے شک ہم، اعطیناک، آپ کو عطا کیے، الکوثر، کوثر عطا کیے، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو پہلے انا تھا، اس کا ترجمہ تھا کہ بے شک ہم، پھر آخری آیت میں آتا ہے ان شانئک، انا نہیں ہے وہاں پہ، کھینچنا نہیں ہے، ان شانئک بغیر الف کے ساتھ آیا تو بے شک ہم کا ترجمہ آتا ہے، جب خالی انا بول دیے تو اس کا ترجمہ خالی بے شک ہوتا، ہم نہیں ہوتا۔ تو ان شانئک هو الابتر، الف نہیں ہے، مطلب یہ کہ بے شک آپ کا دشمن وہی بے نسل ہے، اسی کی نسل کٹنے والی ہے۔ اگر یہاں پر انا پڑھنے کے بجائے اگر انا پڑھ دیے تو ترجمہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم آپ کے دشمن ہیں۔
تو اس قدر تبدیلی ہو جاتی، اس قدر معنی میں تبدیلی کا معاملہ ہو جاتا. تو قرآن کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنا چاہیے، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا، جیسے اس کو تلاوت کو ادا کرنے کا، پڑھنے کا جیسا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ضروری قرار دیا گیا. لیکن حاضرین اکرام، جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، احوال کا جائزہ لیتے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ ہیں، سرپرست حضرات ہیں، اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے تو ان کے پاس جو ہے 24 گھنٹے ان کے لیے جو ہے نا دستیاب ہوتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے. لیکن جب بات آتی ہے قرآن کو سیکھنے کی، جب بات آتی ہے قرآن کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی، تو پھر ان کے پاس 1 گھنٹہ بھی دستیاب نہیں ہوتا. بڑا المیہ ہے کہ بڑے بڑے نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہیں کرتے. مخارج کا معاملہ تو الگ، ادائیگی کا معاملہ تو الگ، صحیح طریقے سے زبر زیر کی پہچان نہیں کر سکتے. دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے ڈگریاں ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہے، لیکن قرآن کا معاملہ جو مقصود ہے، جس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، جو آدمی کو دنیا میں بھی فائدہ دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی جو فائدہ دینے والی ہے، اس کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر صحیح طریقے سے تلاوت کرنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے الفاظ کی پہچان نہیں ہوتی. تو یہ غفلت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، یہ دوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ بے تعلقی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا معاملہ آ گیا، پھر قرآن پڑھنا چاہیے، تو بس یہی بہانہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں مل رہا ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں پڑھ سک رہا ہوں. لیکن غور کرنے کی بات ہے، آپ کے پاس اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، آپ کے پاس نیوز دیکھنے کا ٹائم ہے، کتنے گھنٹے نیوز دیکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نیوز دیکھتے ہیں، ایک اخبار چھوڑ کے 2 اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، سب چیزوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے. لیکن قرآن کی تلاوت کا معاملہ آ گیا تو پھر اس کے اندر بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں، حیلے تلاش کرنے لگتے ہیں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے، قرآن کو پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے. یعنی دلوں کا زنگ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے، سب جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، پھر بھی آدمی کر رہا ہے، نیک باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، آخرت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے، دین سے کوئی لگاؤ کی کیفیت نہیں ہے. تو یہ جو کیفیت ہو جاتی ہے دل کی، تو یہ دل کو زنگ لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے. تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے، دل کو کیسا صاف کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ 2 چیزوں سے دور ہوتا ہے. ایک، موت کو یاد کرنے سے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. جو آدمی پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا، اس کے اندر پھر آخرت کی فکر رہتی ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہوتا ہے، غلط کاموں سے بچنے کی بھی اس کے اندر ہمت ہوتی ہے. آوارہ کاموں میں پڑ نہیں جاتا، غلط کاموں کی طرف پورا کھو نہیں جاتا، دنیا کی مشغولیتوں میں مصروف نہیں ہو جاتا. جو آدمی قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بناتا ہے، اپنا معمول بناتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک بیداری کی کیفیت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہمیشہ اس کے اندر پھر زندہ ہوتی ہے، بیدار ہوتی ہے. تو قرآن پاک کی صحیح تلاوت ہونی چاہیے جیسا کہ اس کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ جو غفلت ہے، یہ جو دوری ہے، ختم کرنا چاہیے. چاہے بڑوں کا معاملہ ہو، چاہے بچوں کا معاملہ ہو، اس کے اندر کوئی عمر کی قید نہیں لگائی گئی. صحابہ کرام تو ایمان قبول کیے، بعض 50 سال کی عمر میں ایمان قبول کیے، بس 60 سال کی عمر میں ایمان قبول کیے. تو انہوں نے قرآن کی تعلیم کو سیکھا، قرآن کی تلاوت کو سیکھا، اس کے اندر کوئی حیا محسوس نہیں کی. تو یہ جو کیفیت ہے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے معاشرے کی، کہ دنیاوی اعتبار سے تو کیا کیا ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا، قرآن کو صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا نہیں آتا. تو یہ کیفیت ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج کی تقریر کا ہمارا یہی پیغام ہے کہ اس ختم کیا جائے، اپنا جائزہ لے کر اپنے اوقات میں سے ایک وقت نکالا جائے کہ جس کے اندر قرآن صحیح پڑھنا سیکھا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے. تو پھر ایمان بھی زندہ ہوتا ہے، فکر بھی زندہ ہوتی ہے، دل بھی زندہ ہوتا ہے، اور دل میں پھر آخرت کا خیال بھی زندہ ہوتا ہے. تو پہلا حق حاضرین اکرام امت مسلمہ پر قرآن کے بارے میں
قرآن کی تلاوت کا کیا گیا کہ تلاوت صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اور حاضرین غور کرنے کی بات ہے کہ کلام اللہ ہمارے پاس ہے، اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری یہ کیفیت ہے کہ مہینوں ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں، مہینوں اس کی تلاوت نہیں کرتے، مہینوں اس کو پڑھنے کی ہم سعادت حاصل نہیں کرتے. کس قدر افسوس کی بات ہے. اللہ کا کلام موجود ہے، کسی انسان کا نہیں، کسی مخلوق کا نہیں. اللہ کا کلام جس کو کہا گیا وہ ہمارے سامنے ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. حضرین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا قرآن کی تلاوت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، جو کوئی اللہ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے. قرآن کی تلاوت کرنا گویا کہ یہ مقام حاصل کرنا ہے کہ گویا کہ اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے. یہ مقام اس کو دیا گیا. لیکن ہماری یہ کیفیت ہے، گھنٹوں ٹی وی دیکھتے ہیں، گھنٹوں میگزینس پڑھتے ہیں، گھنٹوں اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. بلکہ عالم تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر اتفاقاً مسجد میں اگر جیسے کہ 7:30 نماز تھی، 7:30 بجے نماز کی، اچانک اعلان ہو گیا کہ 7:45 ہے، وہ معلوم نہیں تھا 7:45 ہے، بلکہ 7:30 کی دھن میں اگر آ گئے، 10 منٹ پہلے بھی آ گئے تو سوچتے ہیں کہ ابھی بہت دیر ہے، فوری پھر واپس نکل جاتے ہیں، باہر جا کے باتیں کرتے ٹھہرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ چلو اچھا ہو گیا 10 منٹ پہلے آ گئے، وضو کر کے بیٹھیں گے، پاؤ پارا کی تلاوت کر لیں گے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں گے، قرآن آیات کی تلاوت کر لیں گے. اس کی فکر نہیں ہوتی، واپس چلے جاتے ہیں. آ کر ٹھہرنا گوارا نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کرنا پسند نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. تو یہ مقام دیا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرنا اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے. بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، بس فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کیونکہ فرشتے جو جتنے ہیں ہر ایک اپنی ذمہ داری میں مصروف ہے، دوسرا کام کرنے کی ان کو اجازت نہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہے. بعض کی کیفیت یہ ہے کہ ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہے، بعض یہ ہے کہ حالت سجدہ میں ہے، بعض وہ ہے کہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں. ہر فرشتے کی ذمہ داری مقرر ہے اور وہ حکم کا تابعدار ہیں اور حکم کو بجا لاتے ہیں. تو علماء فرماتے کہ بعض فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، ہم بھی تیرے کتاب کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی تو اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل فرما. تو اللہ کا حکم ہوا کہ تم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ہاں یہ کر سکتے ہو کہ میرے جو بندے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کی زبان پر تم اپنی زبان پر رکو، یہ تمہارے لیے اجازت کا معاملہ ہے. تو یہ مقام بیان کیا گیا قرآن کو پڑھنا کا، قرآن سے وابستگی کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا. لیکن یہ تمام فضائل ہونے کے باوجود ہماری کیفیت یہ ہے کہ دن میں 1 گھنٹہ بھی اس کی طرف نہیں دیتے، اس کی تلاوت کے لیے نہیں نکالتے. تو یہ معاشرے کی بہت ہی انتہائی غلط بات ہے کہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے. بزرگوں سے ہم سنتے ہیں کہ جب فجر کی نماز پڑھ کے، جب زمانہ پہلے جب فجر کی نماز پڑھ کے لوگ جب جایا کرتے تھے، اپنے گھر کو جایا کرتے تھے، تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. جب گزرتے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. لیکن آج کیا کیفیت ہے؟ آواز آتی ہے تو ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، گانوں کی آواز آتی ہے، یا پھر کھیل کود کی آواز آتی ہے، قرآن کی تلاوت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں، یہ جو غفلت ہے قرآن سے دوری کی، خاص طور پہ نوجوانوں سے میں گزارش ہے کہ بھئی یہ ختم کریں اور پھر قرآن کو صحیح سیکھنے اور صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں. آپ کی دنیا کی کامیابی بھی ہے اس کے اندر، برکت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، سارا دن ایک نورانیت کی کیفیت ہوتی ہے، پھر آخرت میں بھی بے شمار درجات سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے. آج لوگ شکایت کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو شکایت ہے، کیا کیا معاملات ہیں، ہر طرف یہ کیفیت ہے کہ شکایت کا یہ انتہائی کثرت ہے کہ فلاں اثرات ہو گئے، یہ ہو گئے، بلائیں ہو گئے، وہ جنات آ گئے، شیطان لگ گیا، کیا کیا معاملات ہیں لوگوں کے، اور کس قدر پریشان ہیں ان معاملات میں. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر آسان اس کا حل بتایا، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. پریشان ہوتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اپنا اوقات صرف کرتے ہیں، اپنی نوکریوں کو متاثر کرتے ہیں، کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. لیکن نتیجہ وجہ کیا ہوئی اس پریشانی کی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس پر عمل نہیں کیے تو پھر ہر طرف پھرنا پڑے گا. یہ پریشانی کی کیفیت تو پھر
برداشت کرنا پڑے گا. سرکار نے آسان طریقہ بیان فرمایا یہ چیزوں سے بچنے کے لیے، جنات سے، شیاطین سے.